میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں، اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران جھڑپوں اور آپریشنز میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ جی او سی سمیت سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے 42 جوان شہید۔ زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے۔ ہنا اڑک کے واقعے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ مانگی ڈیم واقعے میں تو 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 15 خارجی ہلاک ہوئے۔ صرف آج ہی خاران اور دالبندین میں 14 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ، کہا بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، بھارتی سرزمین دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، کوئی مائی کا لال پاکستان کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ ترجمان پاک فوج کی بریفنگ۔ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی۔ اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس انلیجٹمیٹ افغان طالبان رجیم۔ ملک دشمن عناصر کو پاکستان کی کامیابی برداشت نہیں، زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ کراچی میں حملہ ہوا، 4 حملہ آوروں میں سے 3 افغان تھے۔ کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں میں پاور فراہم کر رہی ہے، ان کو پاکستان کی ترقی اور عزت سے مسئلہ ہے۔ بلوچستان پاکستان کی جان اور شان ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف بہت واضح ہے۔ دہشت گردوں کا ہر جگہ تعاقب کیا جائے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ بھارت سے منسلک گینگز امریکہ اور یورپ میں جرائم میں ملوث نکلے۔ امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی گینگز کے ٹارگٹ کلنگ اور منشیات فروشی میں ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ آپریشن ہارڈ بال کے تحت بھارتی گینگز کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ 37 ملزمان پر بھتہ خوری، اسلحہ، منشیات اور قتل کے مقدمات۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو ختم ہونے کا خیال ظاہر کر دیا اور کہا کہ ایران کے معاملے پر بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، اب کام کرنا ہوگا۔ تاہم خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آج بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ انقرہ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے گئے، جس کی جوابی کارروائی میں ایران کے خطرناک لوگوں پر سخت حملے ہوئے۔ باور کرایا کہ ایران کی تمام قیادت ختم کر دی گئی، اب وہاں نئے لوگ ہیں۔ تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ٹرمپ نے امریکی موقف دہرا دیا۔ امریکی صدر نے نیٹو پر غیر منصفانہ سلوک کرنے کا الزام لگا دیا، کہا امریکہ نیٹو میں غیر متناسب اخراجات برداشت کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف واشنگٹن کی کوئی مدد نہیں کی۔ انقرہ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر گفتگو میں ایران اور گرین لینڈ کے معاملے پر نیٹو سے ناراضگی کا اظہار۔ واضح کیا نیٹو ممالک کو روس سے بچانے کے لیے $1 ٹریلین خرچ کیے۔ گرین لینڈ کو واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو اسپین کے ساتھ تمام تجارت ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ مشرق وسطی میں پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے فوجی تنصیبات پر حملے۔ امریکہ کا فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار تنصیبات، اینٹی شپ میزائل کی صلاحیتوں سمیت 80 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سرک میں 6 میزائل آن گرے۔ جزیرہ خاگ، خشم اور بندر عباس میں دھماکے سنے گئے۔ بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ کئی افراد زخمی ہوئے۔ ماہی گیروں کی کئی کشتیاں جل گئیں۔
پاسداران انقلاب کا میزائل اور ڈرون آپریشن کے ذریعے 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جنوبی علاقے میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوج نے بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ اور کویت میں السالم ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا۔ بحرین اور کویت میں فضائی حملوں کے باعث سائرن بج اٹھے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیا۔ امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ دھونس، دھمکی اور بلیک میلنگ کا دور اب ختم ہو گیا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران کسی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ کویتی فوج کا فضائی دفاعی نظام سے میزائل اور ڈرون حملے روکنے کا دعویٰ۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا گیا، دھماکے دشمن کے حملے روکنے کے باعث ہوئے، شہریوں کو سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر سے پابندی عائد کر دی۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اب امریکی محکمہ خزانہ نے اس مدت کو کم کر کے 17 جولائی تک محدود کر دیا۔ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نئی پابندیاں آبنۂ ہرمز میں حملے کی سبب لگائی گئی ہیں۔ تہران اور قم میں لاکھوں افراد کے جلوس جنازہ کے بعد شہید آیت اللہ خامنئی کی میت عراقی شہر نجف پہنچا دی گئی۔ روزہ حضرت علی علیہ السلام پر الوداعی تقریب میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ خامنئی کی میت کربلا بھی لائی جائے گی۔ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت کا امکان۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان امریکی حملوں کے بعد عراق سے واپس ایران پہنچ گئے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ۔ ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں لگانے کے امریکی اعلانات کے بعد عالمی منڈی پر اثرات۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل $76 اور امریکی خام تیل $72 فی بیرل پر آ گئے۔ نجی کمپنی کے لاپتہ کارگو جہاز کا 21 گھنٹے سے زائد گزر جانے کے باوجود سراغ نہیں مل سکا۔ شارجہ سے کراچی آنے والے جہاز کا گزشتہ رات 9:21 پر رابطہ منقطع ہوا۔ عملے نے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ لاپتہ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز PNS ذوالفقار، PNS حنین اور پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے تلاش کی کارروائی میں شامل۔ بیورو آف انویسٹیگیشن کی ٹیم اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی۔ ٹیم ریسکیو عمل انجام دینے والی ٹیموں سے شواہد اکٹھے کرے گی۔ K2 ایئر کے کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ ذرائع پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کارگو کمپنی کا دفتر ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے سیل کیا گیا ہے۔ لاپتہ طیارہ نجی کارگو کمپنی K2 ایئر کی ملکیت ہے۔ K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ طیارے میں 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل۔ K2 ایئر بیس پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ K2 ایئر ویز انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا پاس کردہ پارلیمنٹیرینز پریویلیجز بل شدید تنقید کی زد میں۔ طلعت چودھری کا حیرت کا اظہار، کہا پہلے کسی بھی اسمبلی نے ایسی قانون سازی نہیں کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کی پریس کانفرنس۔ خیبر پختونخوا حکومت بتائے مراد کا بل کیسے منظور ہو گیا؟ گورنر کا سوال، وہ بل پر اعتراض لگا کر واپس کرتے ہیں لیکن مقرر مدت گزرنے کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا شکوہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ یہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اشرافیہ کے خلاف آئے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में मुतनाज़ बिल से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लामहदूद इख्तियार और अरकान असेंबली को कत्ल का लाइसेंस दे दिया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का इल्ज़ाम दावा किया कि हर रुकन KP असेंबली और उसके शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट का अहल करार दिया गया। ब्लू पासपोर्ट का मकसद मुल्क से फरार और सियासी पनाह हासिल करना करार देती। इख्तियार वली ने सवाल किया कि अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले अब इस कानून पर क्या जवाब देंगे। शदीद तनकीद के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल की मुतनाज़ा शिकों पर नज़र सानी का फैसला। सुहेल आफरीदी ने स्पीकर को तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को खत, ज़म शुदा अज़ला और मालाकन डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के मुआहदे पर एतमाद में न लेने का शिकवा। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला और श्रीलंकन हम मनसब की मुलाकातें। चीन से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इज़हार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम पर इत्तेफाक। और कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली, लाश को मस करके बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार किया। नन्हे वली की नमाज जनाजा ली मार्केट के करीब मस्जिद में अदा कर दी गई। अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। हुकाम को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत।